کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نشے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے سڈنی میں گرفتار۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیوڈ وارنر چند ہفتوں کے لیے پاکستان سے آسٹریلیا گئے تھے۔ وارنر کے جسم میں قانونی حد سے 2 گنا الکوہل پائی گئی اور وارنر کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ ڈیوڈ وارنر اگلے ماہ عدالت میں پیش ہوں گے اور اسی پر بات کریں گے۔ سپورٹس ایڈیٹر ایکسپریس نیوز زاہد مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد صاحب، اس معاملے کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بتائے گا۔ دیکھیں 39 سالہ ڈیوڈ وارنر آپ کو پتا ہوگا کراچی کنگز کے کپتان ہیں اور یہاں پہ پی ایس ایل گیا ہے۔ کراچی کنگز کی ٹیم اپنے 3 میچز جیت چکی ہے، درمیان میں گیپ تھا، کوئی میچ نہیں تھا۔ ان کا اگلا میچ 9 اپریل کو ہوگا کراچی میں۔ اسی دن واپسی کی فلائٹ ہے ڈیوڈ وارنر کی، تو وہ چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے آسٹریلیا میں، جہاں سڈنی کے قریب ایک جگہ پہ وہ جا رہے تھے اور ٹیم چیک کر رہی تھی پولیس کی جو الکوہل چیک تھی ہے، تو انہوں نے اس ٹیم کو دیکھ کر گاڑی تھوڑے فاصلے پہ روک دی، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق وارنر کو لے جایا گیا، ان کا باقاعدہ ٹیسٹ کیا گیا جس میں الکوہل جو ہے، کیونکہ اس کلچر میں جو ہے الکوہل پینے کی تو اجازت ہوتی ہے لیکن ایک خاص لمٹ تک، اس کے علاوہ آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ جب ان کا سانسوں کا ٹیسٹ لیا گیا تو اس میں ٹیسٹ پازیٹیو آیا، تو ان کو پکڑ کر پھر عدالت پیش کیا گیا ہے اور ان کو رولز کے مطابق اگلے ماہ جو ہے ان کو دوبارہ انہوں نے پیش ہونا ہوگا عدالت میں، جو کہ 7 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ ڈیوڈ وارنر ابھی تک 3 میچوں میں یہاں پہ 35 رنز بنائے تھے، 8 بنائے تھے اور آخری میچ میں انہوں نے 50 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ بڑی اچھی کپتانی کر رہے ہیں، ان کی ٹیم جیت رہی ہے، لیکن ڈیوڈ وارنر کا کیریئر ہمیشہ تنازعات کی زد میں رہا ہے اور سب کو یاد ہوگا کہ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف 2018 میں بال ٹیپرنگ کا کیس تھا، جس میں ڈیوڈ وارنر، کیمرن برائٹ اور اسٹیو سمتھ کو سینڈ پیپر سکینڈل اس کو کہا جاتا تھا، ریگ مار رگڑا تھا بال پہ، اور ان کو وہاں بھی 1 سال کی پابندی لگا دی گئی تھی، جو کہ آئی سی سی نے نہیں لگائی تھی، آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے لگائی تھی ان پر 1 سال کی پابندی، اور ان کو کپتانی کے لیے لائف ٹائم لیڈرشپ کے لیے بھی بین کر دیا تھا۔ تو حالیہ سکینڈل ڈیوڈ وارنر کا ایک سامنے آیا جو الکوہل پازیٹیو پائی گئی سڈنی میں، اور وہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ صحیح، زاہد مقصود آپ کا بہت شکریہ۔ استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے قریب فائرنگ، ترک میڈیا کے مطابق ترک پولیس نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے واقعے میں 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں نے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے قریب فائرنگ، ترک میڈیا کے مطابق ترک پولیس نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے واقعے میں 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں اہم اور حساس مرحلے میں داخل۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا پاکستان کی ثالثی کے لیے کوششوں کا خیر مقدم۔ رضا امیری مقدم ایکس پر بیان میں کہتے ہیں صورتحال تیزی سے نازک مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے کہا آئندہ پیش رفت کے لیے مزید تفصیلات کا انتظار کریں۔ پاکستان امن معاہدے کے لیے فریم ورک امریکہ اور ایران سے شیئر کر چکا۔ مجوزہ فریم ورک میں جنگ بندی کی صورت میں آبنائے ہرمز فوری کھولنے کی تصویر شامل ہے۔ ایران کے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے بدلے پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی بحالی کی بھی تجویز ہے۔ ایران نے جنگ بندی تجاویز پر پاکستان کو جواب ارسال کر دیا ہے۔ چین کا قیام امن کے لیے پاکستان سمیت دیگر ممالک کی کوششوں کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین پاکستان کی فعال ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ امید ہے متعلقہ فریق امن کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور بات چیت کے ذریعے اختلافات ختم کریں گے۔ ایران کے پاس آج رات 12 بجے تک کی مہلت ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ منگل کی ڈیڈ لائن فائنل ہے، ڈیڈ لائن تک میری مرضی کا معاہدہ ہونا چاہیے، اور ڈیل نہ ہوئی تو 1 رات میں ایران کو تباہ کر دیں گے، اور وہ رات آج کی رات ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں فوجی حکام کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا آبنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران کے پل اور پاور پلانٹس اڑا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی فراہمی اور برآمدات سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم کی بہترین توانائی اسٹوریج سسٹم کے منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کو طویل مدتی لاہ عمل عالمی تناظر میں برآمدات کے مواقع اور چیلنجز سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بجلی پیداوار میں قابل تجدید توانائی کا مناسب حصہ ہونے کی وجہ سے توانائی بحران پیدا نہیں ہوا۔ پاکستان علماء کونسل نے ایرانی قیادت سے امن مشن کی کامیابی کی اپیل کی ہے۔ حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے سعودی عرب اور عرب اسلامی ممالک پر حملے بند کریں اور امن مشن کی کامیابی میں معاون بنیں۔ پاکستان اور پوری دنیا اس وقت امن کے لیے دعا گو بھی ہے اور کوشاں بھی ہے۔ فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں، گزشتہ 2 سے 3 روز کے اندر جو امن کے لیے کاوشیں ہوئی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، اور وہ مسلسل پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب،
सऊदी अरबिया, तुर्किया, मिस्र सब कोशां हैं कि अमन की शमा किसी तरह रोशन हो सके। अफसोस की बात है कि आज सुबह सऊदी अरब के बाद ऐसे मकामात को निशाना बनाया गया कि जिनका किसी तरह से दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है। सऊदी अरब का रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ ये है कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। पाकिस्तान उसके लिए जामिन बन चुका है, पाकिस्तान उस पर बार बार कह चुका है। अफसोस की बात है कि जब अमन की तरफ सारे रास्ते जा रहे हैं और खुद ईरानी क़यादत भी बात कर रही है कि अमन जो है वो उसकी बहाली की तरफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं, अमरीकी भी कह रहे हैं, ऐसे हालात में सऊदी अरब पर हमला और या दीगर अरब ममालिक के पर हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की काविश ड्रामा अब्दुल्लापुर का देवदास मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गया। 3 एक साथ के नशर होते ही हर तरफ इसके चर्चे सुनाई दे रहे हैं। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाईए, मेरी आशिक अखियां नू डाडी तेरे हिजर ने आतिश लाईए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का हर शाहकार शानदार ड्रामा अब्दुल्लापुर के देवदास ने शायकीन को अपना दीवाना बना लिया। शाहिद डोगर की शानदार तहरीर ने जहां नाजरीन को अपने शहर में जकड़ रखा है, वहीं हर मोड़ पर तजस्सुस दिलचस्पी को बढ़ाए जा रहा है। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो, हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। बिलाल अब्बास खान और सारा खान की दिलकश जोड़ी की केमिस्ट्री और जानदार अदाकारी को बेहद सराहा जा रहा है। 3 अक़सात के बाद अब सवाल ये है कि आगे इस कहानी में कौन से नए राज सामने आएंगे, जज्बात क्या रुख इख्तियार करेंगे और किस्मत किन फैसलों को जन्म देगी। ये सब जानने के लिए देखते रहिए अब्दुल्लापुर का देवदास, अब हर पीर से बुध की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। बेटा अब्दुल्लापुर में परी नहीं उतरेगी खाला, जरूर उतरेगी। अब्दुल्लापुर में मेरे लिए परी जरूर उतरेगी।